حضرات، میں اگلا مقالہ پیش کرنے کے لیے اپنے انتہائی محترم بزرگ شیخ الہند اکیڈمی کے انتہائی سینئر رکن جناب اکرام القادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب اکرام القادری صاحب، اور اس دوران میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا تیسرا حال جو ہے اس کی بھی نشستیں مکمل ہو چکی ہیں۔ جو حضرات آ رہے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ جو نوجوان دوست نشستوں پر تشریف فرما ہیں تو فرش پر بھی کارپٹ لگا ہوا ہے، آپ اپنے سینئر حضرات کے لیے، بزرگوں کے لیے نشستوں کو خالی رکھیں تاکہ وہ اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ آپ کا تعاون انشاءاللہ اس پروگرام کو بہتر انداز میں آگے چلانے میں ہمارا معاون ہوگا۔ تو میں جلدی پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقالے کا عنوان ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، سیاست و تدریس و تبلیغ و تفکر کی جامع شخصیت۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خلف اکبر اور جانشین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1824 میں ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے کر علماء کرام، آزادی پسند طبقات اور رائے عامہ کو بیدار کر دیا۔ شاہ صاحب کے بروقت اس نعرہ حق کو صدا بصحرا نہیں سمجھا گیا، بلکہ آپ کے نسبی اور روحانی بیٹے جو آپ ہی کے تربیت یافتہ اور آپ ہی کے مائدہ علم و تقوی کے ریزہ چیں تھے، فرنگی استعمار اس کے گماشتوں کے خلاف کفن بردوش اور دیوانہ وار میدان عمل میں آ گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی شہید کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ دنیا انہیں شہدائے بالاکوٹ کے نام سے جانتی ہے۔ شاہ صاحب کے اعلان حق کے بعد سید احمد شہید کی عمارت اور قیادت میں اصحاب عظیمت کا یہ عظیم کاررواں مسلسل شب و روز جد و جہد کرتا رہا کہ فرنگی استعمار اور خالصائی اقتدار کے بجائے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو۔ اللہ کے نام پر مر مٹنے والے اللہ کے ان پاک بات بندوں کا مقصد وحید خدا کی مخلوق کو خدا سے جوڑنا اور اپنے پیارے وطن کو امن و عافیت کا گہوارہ بنانا تھا، جس کے نتیجے میں مختلف ملتوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود انسان کا خیر خواہ اور ہمدرد و غم گسار بن جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جو حقوق طلبی کے بجائے حقوق کی ادائیگی کے لیے مستعد ہو۔ یہ کاروان جلیل دہلی، یو پی اور پنجاب کے سرسبز و شاداب علاقوں سے ہوتا ہوا سندھ کے ریگزاروں سے گزر کر صوبہ سرحد کی سنگلاخ وادیوں میں خدائی قانون کے نافذ العمل ہونے کی تمنا لے کر پہنچا اور اپنے مقصد عظیم میں کامیاب بھی ہوا۔ 7 سالہ جاں کا اور جاں گسل جد و جہد کے ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھے گلستان شریعت سے چلنے والے نسیم خوشگوار کے عطر بے جھونکے متی انسانوں نے بھی محسوس کیے اور متمرد و مفاد پرست لوگوں تک بھی پہنچے، لیکن استعمار کے جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹی داستانوں نے شرار بولہبی کا روپ دھار لیا اور دنیا کی حرص و آز آخرت کے وعدوں پر غالب آ گئی، مگر اللہ کے ان سپاہیوں اور جانثاروں نے اللہ کے پاک نام پر اپنے مقدس لہو کا آخری قطرہ بھی بہا کر اپنے آپ کو کامیاب اور سرخرو کر لیا۔ یہ مقدس گروہ زمان حال سے یہی کہتا رہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ 1831 میں یہ قافلہ رشد و عظیمت خلط شہادت سے سرفراز ہوا، لیکن ان کی باقیات صالحات نے ان کے فکر و عمل کے تسلسل کو سال ہا سال برقرار رکھا۔
یہ کتنا غلط، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی یہی ولی اللہ فکر رونما تھی۔ تحریک آزادی کے متوالوں نے اس فکر کے لیے فرنگی استعمار کے خلاف جان و مال اور عزت و آبرو کے نذرانے پیش کیے۔ شاملی کے میدان میں خاک و خون میں غلطہ ہونے والے فرنگی لاؤ لشکر کے دانت کھٹے کرنے والے، اس لشکر نامراد سے توپ خانہ چھیننے والے اور باطل کا پرچم سر نگوں کر کے پرچم اسلام و حریت بلند کرنے والے کون تھے؟ انہی امام زماں اور شیخ الہند مولانا محمود حسن کے اساتذہ اور مربی امیر المجاہدین حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، آفتاب ولایت حضرت حافظ ضامن شہید، یہ وہ پاک سرشت حضرات ہیں جن کے نام کا سکہ آج بھی اکناف عالم میں رواں دواں ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ۔ انہی صالحین کی آغوش تربیت میں حضرت شیخ الہند کا لڑکپن، عہد شباب اور عمر عزیز کے بہترین اوقات گزرے۔ انہی کے فکر کی مشعلیں آپ کے سینے میں فروزاں رہی، انہی کا علم و تقوی آپ کے دماغ و دل پہ چھایا رہا۔ اسی امانت بے بہا کی آبیاری دارالعلوم کی گرم اور سرد فضاؤں میں، دارالعلوم کی گرم اور سرد فضاؤں میں 50 سال تک کرتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا سنیے، اسی فکر و امانت کو دارالعلوم کی چار دیواری اور بر صغیر کی حدود سے نکال کر اکناف عالم تک پہنچا دیا۔ اس دوران نہ اپنی پیرانہ سالی کا عذر سامنے آیا اور نہ ہی اپنی علالت و نقاہت کو خاطر میں لائے۔ آج بھی اس کی نظیریں موجود ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے کہ وہ تشریف لائے شیخ الہند کے نام کے حوالے سے، علالت کے باوجود اور ذوق کے باوجود، میں اس حقیقت کو بھی واضح اور مبرہن کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے آزادی میں ناکامی کے بعد بر صغیر کے مسلمان دو طبقوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک طبقہ ولی اللہ فکر کے حاملین اور دین اسلام کے متوالوں کا تھا جو ہر حال میں اسلام کی جوت مسلمانوں کے دلوں میں جلائے رکھنا چاہتا تھا۔ اس طبقے کو نہ اپنی جان کی پرواہ تھی نہ مال سے غرض۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو فرنگی کے تاج و تخت اور جاہ و جلال سے مروب تھا۔ انگریز نے جنگ آزادی کو غدر کے مکروہ لفظ سے متعارف کرایا اور ہر کہو میں کی زبان پر اس لفظ کو چڑھا دیا، اور کمال یہ ہے کہ تاج و تخت اور فرنگی تہذیب و تمدن کے ترجمان اور نمائندے سر سید نے جنگ آزادی کی وجوہ بیان کرتے ہوئے ایک دستاویز تیار کی تو اس کا نام بھی اسباب بغاوت ہند ہی رکھا۔ جو ہے لفظ بغاوت، اسباب بغاوت ہند ہی رکھا۔ مسلمانوں سے ہمدردی کے عنوان سے عذر خواہی کی، لیکن اب انہیں باغی قرار دے کر سر سید نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی غرض سے انگریزی تہذیب و تمدن کو اپنانے کی تلقین کی، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علی گڑھ میں انگریز کی سرپرستی میں کالج قائم کیا، جبکہ پہلے طبقے کے نمائندے اور ترجمان شیخ الہند کے استاد و مربی نے مسلمانوں کی خیر خواہی اور ترقی کے لیے جو حکمت عملی ترتیب دی وہ پہلے سے زیادہ دین اور دینداروں سے وابستہ رہنا، دین کے علم کی اشاعت و ترویج کے لیے بر صغیر کے ہر چھوٹے بڑے شہر اور قریہ مدارس دینیہ کی بساط بچھانا تھی۔ اسی مقصد عظیم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے دیوبند کے ایک چھوٹے سے قصبے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد زمرہ اخیار کی موجودگی میں رکھی، جس کے معلم اول ملا محمود میرٹی رحمت اللہ علیہ تھے، اور سب سے پہلے ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے والے طالب علم یہی محمود حسن تھے، جنہیں دنیا آج شیخ الہند کے معزز لقب سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور جس کی یاد میں شیخ الہند
سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج میں اہل فکر و دانش کے اس خوبصورت اجتماع میں یہ بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ حضرت نانوتوی کے چاہنے والے بھی ہیں اور سر سید کے ماننے والے بھی۔ ان حضرات کے قائم کردہ اداروں کے فضلاء اور ان کے فکر کے امین دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک نتائج و ثمرات کا تعلق ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں ہر دو اداروں نے کہ منتسبین نے کیا کیا، ہر دو اداروں کے منتسبین نے کیا کیا، کیا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے صرف پاکستان اور بر صغیر میں دیکھ لے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بر صغیر میں سیکولر نظام تعلیم اور فرنگی تہذیب و تمدن کے فروغ و اشاعت کے حوالے سے لارڈ میکالے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کس نے کیا؟ فرنگی تہذیب و تمدن کو سینے سے کس نے؟ اسلامی اور مشرقی اقدار و اخلاق اور اطوار و آداب کو فراموش کس نے کیا؟ بلکہ ان کی دلی مراد تو یہ ہے کہ اسلامی تمدن اور مشرقی آداب کے اس قصر فلک بوز کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کے نام لیوا اور شیخ الہند مولانا محمود حسن کے دیوانے آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں، جن کے دم قدم سے بڑے بڑے شہروں اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں قال اللہ قال رسول کی دل نواز صدائیں گونجتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں چند ماہ قبل لارڈ میکالے کی مصنوعی ذریت نے تحفظ ناموس رسالت ایکٹ کی تنسیق کے حوالے سے اپنے مغربی آقاؤں کی جس انداز سے خوشنودی حاصل کرنا چاہی تھی وہ امر مخفی نہیں، جبکہ ان کے حوصلوں کا یہ عالم ہے کہ اپنی ہی لگائی ہوئی آگ کے شعلے ان کے قصر و ایوان کی طرف بڑھنے لگے تو انہیں بھاگتے ہی بنی جو پھر بھول گئے ایکٹ میں ترمیم کو، ورنہ ناموس رسالت کے پروانے اپنا سب کچھ لٹا کر انہیں بھسم کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس قسم کے گھناونے کھیل کے لیے یہ مغربی سامراج کے اشاروں پر اور انگلیوں پر ناچتے رہتے ہیں۔ یہی وہ گروہ ابلیس ہے جو ازل سے ستیزہ کاری پر تلا ہوا ہے، لیکن ان ابو لہبی شراروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چراغ مصطفی کو بجھا سکے۔ اے بسا آرزو کے خاک شدہ، شیخ الہند نے جس دور میں ملک کو فرنگی استعمال سے آزاد کرانے کی تحریک شروع کی وہ عجیب دور تھا۔ 1857 کی ناکامی کے بعد بدیشی حکمرانوں نے اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ لیے تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا، خاص طور سے طبقہ علماء پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے اور جس انداز سے انہیں ذبح حال کیا گیا وہ تاریخ کے دامن میں محفوظ و منضبط ہے۔ لیکن علماء نے اپنی فکری لائن تبدیل نہیں کی بلکہ حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ 1878 میں شیخ الہند دارالعلوم میں صدر مدرس کے عہدے پر متمکن تھے، جو انتہائی معروف اور ذمہ دارانہ منصب ہے، لیکن تمام تر مصروفیت کے باوجود آپ نے ثمرت و تربیت کے نام سے دارالعلوم کے فضلاء کی ایک تنظیم قائم کی۔ ظاہر ہے اس تنظیم کے اغراض و مقاصد بھی ہوں گے، اس کے اجلاس بھی ہوتے ہوں گے، اس کا ایک تربیتی نظام بھی ہوگا جسے منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ اس تنظیم کے ثمرات کے حوالے سے حضرت مولانا محمد میاں نے عظیم مدنی نمبر میں لکھا ہے، آپ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم کے تلمیذ خاص اور ہمراز و رفیق تھے، لہذا آپ تحریک دارالعلوم کے اصل منشا سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ آپ جامع مدارس خشک اور جامع زہد و تقوی کی تلقین نہیں ہوتی تھی آپ کی طرف سے، بلکہ آپ کی تربیت نے ایسے حضرات کو پیدا کیا جو آسمان سیاست کے روشن ستارے مانے گئے۔ مولانا محمد میاں کے اس مختصر اقتباس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ثمرت التربیت نے کیا کام لیا جانا تھا اور کس مقصد کے لیے تنظیم عارض وجود میں لائی گئی تھی۔ دین سے محبت کرنے والے
ہونہار جوانوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ شیخ الہند کی عمر اس وقت 27 سال تھی۔ شیخ الہند کی عمر اس وقت 27 سال تھی۔ کچھ کلو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں۔ یہ سلسلہ تعلیم و تربیت چلتا رہا، تربیت یافتگان کے ذہنوں میں پختگی اور علم میں رسوخ پیدا ہوتا گیا، اور حضرت شیخ کی درفشاں آغوش سے نکل کر یہ ستارے آسمان سیاست پر جگمگانے لگے۔ اس کے بعد آپ نے 1909 میں جمیعت الانصار کے نام سے ایک تنظیم قائم کی اور اس کے ناظم بنائے گئے مولانا عبید اللہ سندھی۔ 1913 میں حضرت شیخ الہند نے سیاسی تعلیم و تربیت کے لیے دہلی کو مرکز بنایا، اور یہ سلسلہ دہلی منتقل ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا عبداللہ سندھی کو حکم دیا کہ آپ دہلی جائیں۔ مولانا سندھی دہلی تشریف لے گئے اور وہاں نظارت المعارف القرآنیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور حضرت شیخ کی حکمت عملی کے مطابق سیاسی کام شروع کر دیا۔ آخری پیرا پڑھتا ہوں، بعد میں یہ چھپ جائے گا۔ اس میں پھر یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند جیسے حرمین شریفین گئے، مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا، اور پھر وہاں کے جو ترکی حکمران تھے ان سے ملے، اور پھر اس کے بعد جو شریف مکہ نے غداری کی اس کا تذکرہ، اور پھر آپ جو 4 سال مالٹا کی جزیرے میں کی قید میں رہے وہ سارے حالات۔ اس کے بعد جب 8 جون کو 1920 میں تشریف لائے ہندوستان میں رہا ہونے کے بعد، تو اس وقت بھی انگریز کی گماشتوں نے آپ کو براہ راست دیوبند لے جانا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے سیاسی زعماء اور رفیقوں سے ملنے کے بعد پھر دیوبند جاؤں گا۔ آپ دہلی گئے، ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی کوٹھی پر تمام سیاسی حالات کا تجزیہ کیا آپ نے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی علی گڑھ کے اندر جا کر، اور آپ چل نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، ڈولی میں لٹا کر آپ کو لے کر گئے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے خطبہ صدارت پڑھا، اور اس وقت عجیب و غریب آپ کی کیفیت تھی۔ یہ 20 اکتوبر کا واقعہ ہے۔ 8 دن پہلے جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں جلسے میں شرکت کی، جو دوسرا سالانہ جلسہ تھا، اور اس میں خطبہ صدارت آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد 8 دن کے بعد 30 نومبر کو آپ کا وصال ہو گیا۔ میں یہ آخری جملے پڑھتا ہوں۔ حضرت شیخ کوئی روایتی مولوی نہیں تھے، وہ ایک وسیع النظر، روشن خیال، متوازن مزاج اور اعتدال پسند رہنما تھے۔ وہ جدید و قدیم میں امتیاز کے باوجود دونوں طبقوں کو متحد و متفق دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے متوسلین و معتقدین علماء و مشائخ ہی نہیں تھے، جدید تعلیم یافتہ بھی تھے۔ فرنگی کے خلاف آزادی کا علم بلند کرنے والوں کو وہ ہمیشہ سینے سے لگاتے تھے، خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی کے ان کے پیر و مرشد مولانا عبدالباری فرنگی محلی، ڈاکٹر افتخار احمد انصاری، حکیم اجمل خان، حکیم عبدالرزاق، مولانا حسرت موہانی، وقار الملک، مولوی مشتاق حسین اور دیگر بہت سارے آزادی کے متوالے حضرت شیخ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے تھے، اور آپ کو شیخ الہند کے لقب سے پکارنے والے تحریک خلافت کے مرکزی رہنما تھے۔ اب آج کے حالات میں شیخ الہند سے وابستہ حضرات کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں حضرت شیخ کی حکمت عملی کے مطابق کیسے کام کرنا ہے، خصوصاً جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے کارکن اور رہنما غور و فکر کریں، اور شیخ الہند اکیڈمی کے بوڑھے اور جوان مزید سرگرم عمل ہو۔ وآخر الدعوانا